انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ سنو بچوں، خوش آمدید، آؤ مل کر کہانی سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے پیارے ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے نمازی بچوں؟ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا کرتے ہیں۔ آج کی دعا ساری امت مسلمہ کے والدین کے نام۔ یا اللہ، ساری امت مسلمہ کے والدین کو جہنم کی آگ سے بچا۔ یا اللہ، مسلمان بچوں کو ان کے والدین کا تابعدار بنا دے، آمین۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی کا عنوان ہے نیک دل خاتون کی سخاوت۔ ایک گاؤں میں ایک نیک خاتون رہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والی تھی، اتنی نیک دل، اتنی مہمان نواز اور اس قدر غریبوں پر خرچ کرنے والی تھی کہ لوگ اسے حاتم تائی کی بیٹی کہتے تھے۔ وہ گاؤں سڑک کے قریب ہی تھی۔ پہلے تو کوئی مستقل بس رکتی نہ تھی، مگر دیہاتی لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے آہستہ آہستہ سڑک کے اوپر بس سٹاپ بن گیا۔ اندر کے علاقوں کے دیہاتی لوگ 5-10 میل چل کر وہاں آتے کہ ہم خرید و فروخت کے لیے بس پر بیٹھ کر شہر کو جائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ بس کا وقت ختم ہو جاتا تو ان بیچاروں کے پاس وہاں رہنے کے لیے انتظام نہیں ہوتا تھا۔ وہ اسی حال میں بیٹھ کر رات گزارتے، بھوکے پیاسے رہتے۔ اگر عورتیں ہوتی تو اور زیادہ پریشانی ہوتی۔ اس خاتون نے محسوس کیا کہ یہاں تو ان کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے خاوند سے کہا، کیوں نہ ہم لوگوں کی سہولت کے لیے ایک مہمان خانہ بنوا دیں، تاکہ وہ لوگ جو رات کو آگے یا پیچھے نہیں جا سکتے وہ آسانی سے رات گزار سکیں اور اگلے دن اپنے کام کے لیے روزانہ روانہ ہو جایا کریں گے۔ خاوند کو یہ بات پسند آئی۔ اس نے مہمان خانہ بنوایا اور ایک آدمی رکھ کر ان کے لیے کھانا پکانے کا بندوبست کر دیا۔ اب لوگ آنے جانے لگے۔ جو آگے پیچھے نہیں جا سکتے تھے وہ رات کے وقت وہیں سے کھانا کھاتے اور آرام سے سو جاتے، پھر رات گزار کر اپنے کام کے لیے چلے جاتے۔ بعض لوگوں کو باتیں بنانے کی عادت ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ہمدرد ظاہر کر کے خیر خواہ بھی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح کے خیر خواہ نے اس کے خاوند کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کی بیوی تو آپ کو کنگال کر دے گی، روزانہ اتنا اتنا پکتا ہے اور فالتو لوگ آ کر کھا جاتے ہیں، ایسی سخاوت کا کیا فائدہ؟ جب دوستوں نے خاوند کو بار بار یہ مشورہ دیا تو خاوند کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ بھئی یہ واقعی لوگوں نے تماشا بنا لیے۔ بس اس نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ مہمان خانہ بند کر دیا جائے۔ بیوی کو پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئی کہ جب پروردگار نے ہمیں اتنی زمینیں دی ہیں کہ ہماری اپنی گندم سے ہی روٹی بنتی ہے اور سارا سال مہمان نوازی کا ثواب ملتا ہے، اب تو یہ نیکی کا ذریعہ بند ہو جائے گا۔ لیکن جب خاوند نے کہہ دیا تو بیوی خاموش ہو گئی۔ نیک بیویاں پھر بات کرنے کے لیے موقع ڈھونڈا کرتی ہیں، چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہی۔ ایک دن خاوند سے کہنے لگی، آج میری طبیعت کچھ اداس سی ہے، گھر میں رہ رہ کر کچھ تنگ سی آ گئی ہوں، کیوں نہ میں زمینوں سے ذرا ہو آؤں؟ اس نے کہا، بہت اچھا۔ خاوند نے اسے اپنی زمین پر لے کر چلا گیا۔ وہاں کنواں، باغ اور فصلیں تھیں۔ وہ تھوڑی دیر چلی پھری اور پھر آ کر کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند بھی ادھر ادھر پھرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد کہنے لگا، نیک باغ، چلے، دیر ہو رہی ہے۔ بیوی کہنے لگی، بس چلتے ہیں۔ پھر کنویں کے اندر جھانکنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر کہا۔ وہ جواب میں کہنے لگی، اچھا ابھی چلتے ہیں، اور کنویں میں دیکھتی رہی۔ بالآخر خاوند نے کہا، اللہ کی بندی، کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں کہ خالی ڈول پانی میں جا رہے ہیں اور بھر بھر کر واپس آ رہے ہیں، مگر کنویں کا پانی جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ اس نے کہا، اللہ کی بندی، تو اگر سارا دن اور ساری رات بیٹھی رہے گی تو یہ پانی تو ایسے ہی رہے گا، خالی ڈول بھر بھر کے آتے رہیں گے مگر پانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جب خاوند نے یہ بات کہی تو اس نے خاتون نے کہا، اچھا، کیا کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، واقعی کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کے اندر بھی کنواں جاری کیا تھا، لوگ خالی پیٹ آتے تھے اور
भर के जाते थे। तुम्हें क्यों डर हुआ कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस कुएं के पानी को कम कर दिया है? बीवी की बात सुनकर खावंद के दिल पर ऐसी चोट पड़ी कि कहने लगा, मैं मेहमान खाने को दोबारा जारी करता हूँ। चुनांचे वो खातून जब तक जिंदा रही, इस इलाके में वो मेहमान खाना इसी तरह जारी रहा। प्यारे बच्चों, इंसान अल्लाह ताला के रास्ते में जितना ज्यादा खर्च करता है, अल्लाह ताला उससे ज्यादा उसको अता करते हैं। इस बात से घबराना नहीं चाहिए कि हम दूसरे जरूरतमंदों को खिला पिलाकर कहीं खुद जरूरतमंद ही ना बन जाएं, बल्कि इस यकीन के साथ दूसरों की मदद करें कि ये है ही इनका हिस्सा जो ये वसूल कर रहे हैं, बाकी हमारे हिस्से में अल्लाह ताला बरकत डालने वाले हैं। कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई कहानी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।